السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں قصص بائی مسفرہ زبیر ایپیسوڈ 5۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگ رہے ہیں اور یہ ناول آپ کو اسپیشلی کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے تو اس میں فل ایکشن، فل ڈرامہ، فل مزیدار ناول ہے، جیسے کہ کوئی ہم ایکشن مووی دیکھ رہے ہو بہت زیادہ کرمنلز والی، تو بس ویسا ہی فیل آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو سن کر کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو چلے فی الحال ہم اس ناول کو جلدی سے جلدی شروع کرتے ہیں۔ لقمان نیازی، یہ اس آدمی کا نام تھا جس کا پیچھا پچھلے 1 گھنٹے سے کر رہی تھی۔ اپنی موٹر سائیکل پارک کرنے کے بعد اس نے اپنا ماسک پہنا اور پھر گھر کی جانب بڑھی۔ دیوار پر چڑھتے ہوئے وہ نیچے جھک کر تیزی سے ایک درخت کے پیچھے ہو گئی۔ خاموشی سے اپنے بیگ سے دوربین نکالی اور پھر حویلی کے ارد گرد گارڈز کی پوزیشن سنبھالی، جگہوں کو یاد کر لیا۔ لقمان کے پاس آدھی فوج تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے جتنی خاموشی سے ہو سکے آگے بڑھنا پڑے گا۔ پہلی گولی پر یہ جگہ جہنم بن جائے گی۔ اپنے چاقو کو اس کے ہولڈر سے نکالتے ہوئے اس کی انگلیاں چاقو کے گرد سخت ہو گئی تھی اور پھر جب گھر کے پچھلے حصے کی جانب بڑھی تو نیچے رہ رہی تھی، جہاں سامنے والے حصے سے کم گارڈز موجود تھے۔ سائیڈ وال پر پہنچ کر اس نے پائپ اور کھڑکیوں پر نظر ڈالی، جنہیں دوسری منزل تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے چاقو کے ہینڈل کو پکڑا اور دوسری منزل تک جاتے پائپ کو پکڑ کر اپنی سانسوں کو آہستہ رکھا۔ جب پائپ کے اوپر پہنچ گئی تو اس کی پوری کوشش آواز نہ کرنے کی تھی۔ جب دوسری منزل پر پہنچی تو بے ساختہ کسی بندر کی طرح بالکنی کی طرف جھولی۔ اس نے ریلنگ کے لوہے کے گرد انگلیاں مضبوطی سے جکڑی تھی اور دھیمی سانس خارج کی۔ پھر اسے اندر کی حرکت سنائی دی، ایک لڑکی کی رونے کی سسکیاں اور پھر کمرے سے زوردار تھپڑ کی آواز آئی۔ آہستہ آہستہ اس نے خود کو اوپر کھینچا، اتنا کہ جب تک ریلنگ پر چڑھنے کے قابل نہ ہوئی۔ جلدی سے دیوار پر چھلانگ لگا کر اپنے منہ سے چاقو نکال لیا۔ احتیاط سے اس وقت تک آگے کی طرف جھکی جب تک کہ اسے شیشے کے دروازوں سے کمرے کے اندر کا منظر نظر نہ آیا۔ لقمان دونوں لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں اکیلا تھا اور فی الحال وہ اپنی قمیض کے بٹن کھول رہا تھا۔ اگر وہ بھی حرکت کرتی تو وہ اسے آتا دیکھ لے گا، اور آخری چیز جس کی ماہرہ کو ضرورت تھی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گارڈز کو آگاہ کرے کہ وہ وہاں موجود تھی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے گلے کو کوئی دبا رہا ہو۔ چپ چاپ سے کھڑی اس معصوم سی بچی کے رخسار آنسوں سے بھیگ چکے تھے۔ اس سے کچھ بڑی نظر آنے والی بچی بے تاثر چہرے کے ساتھ قالین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ دنیا میں انسانوں کی بھیڑ کے باوجود انسانیت نہیں ہے، بس میں ہی ہوں جو ان معصوم جانوں کے پاس ہوں۔ لقمان نے بڑی بچی کو تھپڑ مارا، جس سے چھوٹی بچی ڈر کر رونے لگی۔ وہ ذہنی طور پر انہیں ٹارچر کر رہا تھا۔ جب اس نے چھوٹی بچی پر توجہ مرکوز کی تو ماہرہ آہستہ آہستہ اس وقت تک آگے بڑھی جب تک کہ اسے پکڑنے کے قابل نہ ہو جائے۔ یا اللہ، دروازہ لاک نہیں ہو۔ آہستہ سے اس نے لاک گھمایا اور جب دروازہ آہستہ سے کھولا تو اس نے خاموشی سے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتے ہوئے لقمان کے پیچھے آئی، اور اس سے پہلے کہ اسے احساس ہوتا کہ کوئی وہاں موجود تھا اس نے اپنا تیز دھار کا چاقو اس کے گلے میں گھونپ دیا، اپنا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تاکہ اس کی سانسوں کو بند کر سکے، اور اسے ختم کرنے کے لیے اس کے دل میں چھری گھونپ دی۔ ماہرہ نے اس کے بے جان جسم کو قالین پر ڈھکیلا اور پھر لڑکیوں پر نگاہ ڈالی۔ اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر انہیں اشارہ کیا کہ شور نہ کرے۔ وہ اب بھی انہی کپڑوں میں ملبوس ہے جو صدام صاحب کے آدمیوں نے انہیں نیلامی کے لیے پہنائے تھے۔ ہاتھ میں پکڑو اور میرے پیچھے رہو، میں آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے لڑکیوں کے سامنے جھک کر سرگوشی کی۔ آپ ہماری مدد کریں گی؟ بڑی بچی نے سرگوشی کی تو اس کی نگاہوں میں امید نظر آئی تھی۔ آپ دونوں میرے پیچھے رہنا، ٹھیک ہے؟ اس نے سرسبات میں ہلا کر کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑو اور چھوڑنا نہیں۔ اگر مجھے چوٹ لگی تو آپ اسے لے کر جتنی جلدی ہو سکے بھاگ جانا۔ بڑی بچی نے سرسبات میں ہلایا، جذبات اس کے چہرے پر واضح تھے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے اس طرح چمک رہی تھی جیسے کوئی خاموش فریاد ہو۔ آپ بہت بہادر ہو، آپ یہ کر سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ ماہرہ نے اسے کچھ حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ چھوٹی بچی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے اس نے سرسبات میں ہلایا، پھر اس نے اپنی توجہ چھوٹی بچی پر مرکوز کی۔ شور مت کرنا۔ اس نے جلدی سے سرسبات میں ہلایا، پھر ماہرہ نے کمرے کے باہر کی حرکت کو سننے کے لیے اٹھ کر دروازے کی جانب آ کر اپنے کان کو لکڑی سے لگایا اور پھر دروازہ کھولنے سے پہلے گہری سانس خارج کی۔ کمرے سے نکل کر راہداری پار کرتے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں 2 گارڈز موجود تھے۔ اس نے اپنا چاقو ایک گارڈ کی آنکھ میں گھونپ دیا
اور پھر دوسرے گارڈ نے اس کے کان پر زوردار مکہ مارا۔ وہ ذرا سی لڑکھڑائی لیکن جلد سنبھل گئی۔ پھر اس نے اپنی دائیں ٹانگ اٹھا کر اپنے بوٹ کی ایڑی کو اس کے کان پر دے مارا۔ لات کی وجہ سے وہ سیدھا ٹائلوں پر جا گرا۔ بے جان آدمی کی آنکھ سے اپنا چاقو نکال کر وہ دوسرے کے پاس گئی اور اس کا گلے پر چلا دیا۔ مہرا نے کھڑے ہوتے ہی لڑکیوں کی جانب دیکھا اور لاؤں سے نیچے کی جانب بڑھنے لگی۔ بڑی بچی نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے چھوٹی کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ زینے کے پاس پہنچ کر وہ اپنے دل کی دھڑکن کو پسلیوں تک محسوس کر سکتی تھی۔ احتیاط سے پہلی منزل پر دیکھنے کے لیے وہ آگے جھکی۔ زینے کے آخر میں 2 گارڈز تھے۔ اس نے دیوار کے پیچھے ہو کر اپنا بیگ اتارا جس میں اس نے ایک سائلنسر نکال کر اپنی پستول میں جوڑا۔ چند لمحوں میں گہرے سانس اور تیزی سے دھڑکتے دل کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ فوکس مہرا۔ آہستہ سے ایک سانس اور خارج کی اور پھر حرکت میں آ گئی۔ جیسے ہی گارڈز پر اپنا نشانہ بنا اس نے ٹریگر کھینچ لیا۔ جس لمحے ہی پہلا گارڈ زمین بوس ہوا تو دوسرا بے اختیار اس کی سمت مڑنے لگا۔ اس نے اسے مکمل مڑنے سے پہلے ہی اس کے سر میں ایک گولی مار دی۔ زینے اترتے ہوئے اسے بائیں جانب سے بھاری قدموں کی چاپ محسوس ہوئی اور جیسے ہی آدمی دکھائی دیے اس نے گولیاں برسانا شروع کر دی۔ وہ اپنے پیچھے بچیوں سے واقف تھی، اسی لیے وہ ایک کے بعد دوسرے گارڈ کو مار رہی تھی۔ جب اس نے اپنی پستول کو دوبارہ لوڈ کیا تو سامنے کا دروازہ کھلا اور ایک گولی اس کے دائیں بازو کے پاس سے گزری، لیکن سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ سامنے کھلے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کے ہر ایک حواس ہائی الرٹ تھے، اپنے پیچھے بچیوں کو چیک کرنا، اور جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ایک پستول کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس نے اپنے بائیں بوٹ سے دوسری پستول نکالی اور پھر باقی گارڈز پر فائر کھول دی۔ ایک گولی اس کے بائیں کندھے میں آ کر لگی اور تیز درد کی وجہ سے اس نے دانت پر دانت جما لیے، لیکن تکلیف کے باوجود اپنی توجہ کو کھونے نہیں دیا اور اس وقت تک آگے بڑھتی رہی جب تک کہ آخری آدمی مر نہ جائے۔ ہمیں بھاگنا ہوگا، اپنی پستول کو نیچے کرتے ہوئے اس نے لڑکیوں کو اونچی آواز میں کہا تھا، پھر ان کو جلدی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھایا۔ جب خود نے اپنا فون نکالا گولونا کو کال کی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ گولونا کی آواز میں پریشانی واضح تھی۔ میں انہیں باہر لا رہی ہوں، گھر کے سامنے ملو، ٹھیک ہے؟ کال ختم کرتے ہوئے وہ سیکیورٹی روم کی طرف بھاگی اور داخلی دروازہ کھول دیا۔ چند لمحوں بعد گولونا نظر آئی اور وہ لڑکیوں کو وین کی جانب لے گئی۔ گولونا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی جب اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور پھر لڑکیوں کو اندر بٹھایا۔ اب آپ لوگ محفوظ ہو۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے گاڑی پر دستک دی تاکہ گولونا وہاں سے چلی جائے اور پھر وہ اپنی موٹر سائیکل کی جانب بھاگی۔ وین کے پیچھے چلتے ہوئے وہ گولونا اور لڑکیوں کو واپس سیف ہاؤس تک لے کر گئی۔ گھر کے باہر موٹر سائیکل روکی تو سکون کی سانس لی کہ خوش قسمتی سے کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے خیالات دوسری 2 لڑکیوں کی طرف مڑ گئے جنہیں وہ نہیں بچا سکی، اور اچانک اسے اپنے کندھے کا درد بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی موٹر سائیکل سے اتری اور اپنا ہیلمٹ اتارا، سڑک پر ہوئی حرکت نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ ہیلمٹ چھوڑ کر اگلے لمحے ہی اپنی بندوق نکال کر تیار تھی۔ سانس روکے اس نے 2 لڑکیوں کو اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اوہ میرے خدایا! اسے جیسے شدت سے راحت ملی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ آگے بڑھی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ لڑکیوں کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچی؟ جب گلی میں کوئی نہیں ہوتا تو وہ لڑکیوں کی طرف پلٹی تھی۔ 2 انکل لائے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ گھر پہنچنے میں ہماری مدد کریں گی۔ مہرا نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اب بھی اپنے دائیں ہاتھ میں بندوق تیار رکھے ہوئی تھی۔ آؤ تم دونوں کو اندر لے چلو جہاں تم محفوظ ہوں گے۔ اس نے ایک بار پھر خالی گلی کے ارد گرد دیکھا اور پھر واپس لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی۔ خدا کا شکر تھا اس کی سوچ صرف 2 آدمیوں تک ہی لے جا رہی تھی، زرگم اور خطیر۔ زرگم کیانی نے اس کی مدد کی، لیکن کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ اس کی احسان مند ہو جائے اور صدام صاحب کو گرفتار کرنے میں اس کی مدد کرے۔ تمام لڑکیاں گولونا رانین اور اس کے ساتھ محفوظ ہوئی اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ زرگم نے اس کی مدد کیوں کی۔ چاروں لڑکیوں کی بھیانک زندگیوں سے بچ جانے پر اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو امڑ آئے تھے جنہیں وہ ضبط سے روکے ہوئے تھی۔ ان چاروں کے علاوہ وہاں مغل کارپوریشن پر ریڈ کرنے کے لیے وہاں پوری ٹرینڈ ٹیم موجود تھی۔ وہ مہرا کے بارے میں فکر مند تھا، لیکن امید تھی کہ وہ وہاں سے نکل جائے گی۔ ہر کوئی ایئر پیس پہنے بھاری ہتھیاروں سے لیس تھا۔ تراب نے غریبی اپارٹمنٹ کی چھت پر پوزیشن لی جہاں سے وہ کور کرے گا۔ واز باقی ٹیم کے ساتھ سامنے سے سنبھالے گا، جبکہ خطیر اور زرگم باقی 4 آدمیوں کے ساتھ حویلی کے پیچھے سے داخل ہوں گے۔ آج مہینوں کی محنت رنگ لائے گی اور اسے یقین تھا کہ وہ اس مشن میں لازمی کامیاب ہوگا۔ ریڈی؟ اس نے پوچھا۔ جی سر،
واز نے جواب دیا، میں پوزیشن میں ہوں۔ تراب کی آواز ایئر پیس سے آئی تھی۔ کراچی اور اس کے مسافات میں شکار کا وقت ہوا جاتا ہے، زرگم نے مسکرا کر کہا۔ ہم ایف آئی اے اور اے این ایف کے جوائنٹ ٹیم کی جانب سے ہے، یہ آفیشیل ریڈ ہے، پلیز کوآپریٹ کریں۔ خطیر اور زرگم نے جیسے ہی گیٹ پر نصب انٹرکام پر کہا، ان کے الفاظ ابھی فضاؤں میں گونج ہی رہے تھے کہ اچانک گھر کے سامنے سے گولیوں کی تیز لرزہ خیز آوازیں بلند ہوئی جو پیچھے کھڑی پوری ٹیم کو ہلا کر رکھ گئی۔ کاؤنٹر اٹیک ہے، چارج کرو، گو! زرگم نے اونچی آواز میں حکم دیا۔ دیواریں پھلانگتے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے، جیسے سائے اندھیرے میں گھل گئے ہوں۔ فضا میں فائرنگ کی دہاڑ گونجی اور در و دیوار لرزنے لگے۔ زرگم نے مشین گن سنبھالی، ٹریگر پر انگلی رکھی اور جیسے ہی اس نے گولی چلائی، ہتھیار اس کے ہاتھ میں دہاڑنے لگا۔ ایک کے بعد ایک چنگاریاں، اگلتی ہوئی گولیاں گارڈز کے جسموں کو چھلنی کرتی چلی گئی۔ فضا میں بارود کی بو اور چیخوں کی گونج مچ گئی۔ لاؤنج کے اندر داخل ہوتے ہی اوپری منزل پر شیشے کا دروازہ دھڑاک سے کھلا۔ خالد عمیر نمودار ہوا اور فوراً گولیاں چلانی شروع کر دی۔ پل بھر میں خطیر کے 2 آدمی زمین بوس ہو چکے تھے اور وہ دروازے کی اوٹ میں واپس غائب ہو گیا۔ زرگم نے لپک کر پوزیشن سنبھالی۔ پہلا فلور کلیئر ہے، دوسرے فلور کی طرف بڑھو، خطیر نے پکارا اور دونوں اپنے آدمیوں سے الگ ہو کر تیزی سے زینوں کی جانب بڑھے۔ گولیاں مسلسل چل رہی تھی، وہ موت کے سائے میں جیتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ پچھلے حصے کے قریب پہنچ کر زرگم نے مشین گن کا پٹا اپنے کندھے سے گزار کر سینے پر لٹکایا اور دوڑتے ہوئے دیوار پر چھلانگ لگا دی۔ دوڑ کی رفتار سے جسم کو اوپر اچھالا، بالکنی کا کنارہ تھاما اور اپنی تمام طاقت مجتمع کرتے ہوئے خود کو اوپر کھینچ لیا۔ دونوں ہاتھوں سے ہینڈل تھامے اب وہ بالکنی میں جھول رہا تھا۔ خطیر پیچھے آیا تو زرگم نے جلدی سے اپنی پشت سے چاقو نکالا، ایک اشارے پر دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اچانک فضا میں ہیلی کاپٹر کے انجن کی گڑگڑاہٹ گونجی۔ زرگم پلٹا اور بالکنی کی طرف دوڑا، نگاہیں چھت کی سمت اٹھی۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ صدام فرار ہو رہا ہے، اس نے پکارا۔ کمرے کے اندر واپس بھاگتے ہوئے خطیر اور زرگم کو صدام کے آدمیوں نے گھیر لیا۔ پل دو پل کی جھڑپ میں قیمتی لمحے ضائع ہوئے۔ آخر کار وہ زینے چڑھنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے چھت کا راستہ نکلنے کی امید تھی۔ سیڑھی کے اختتام پر دروازے کو ایک زوردار لات سے توڑا، لیکن جیسے ہی دروازہ ٹوٹا، اوپر سے ہیلی کاپٹر کے انجن کا ایک جلتا ہوا ٹکڑا اس پر آ گرا جو اس کی قمیض کو چیرتا ہوا گوشت تک جا لگا۔ زرگم نے قمیض اتار پھینکی، اس کے بازو اور گردن کی رگیں تن چکی تھی۔ آرمی ویسٹ کے نیچے وہ اب ایک جنگجو کی مانند دکھائی دے رہا تھا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو تیار۔ آواز ہیلی کاپٹر نکل نہ سکے۔ خطیر کی آواز سرد تھی، جی سر، ایئر پیس میں جواب آیا۔ زرگم کی آنکھیں ابھی فضا میں ہی تھی جب اس نے مہرا کو ہوا میں اڑتے ہیلی کاپٹر کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا۔ دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ لپکی اور ایک جست میں لینڈنگ سکٹ کو تھام لیا۔ ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے ڈگمگایا، پھر زرگم کی ایک گولی اسٹیل کی دیوار سے ٹکرا کر لوٹ کر آئی۔ یہ بلٹ پروف ہے۔ زرگم کے دل میں بے بسی کی لہر دوڑی۔ ہیلی کاپٹر نے زاویہ بدلا۔ زرگم نے کاکپٹ کی کھڑکی کو نشانہ بنایا مگر اس سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ مہرا اب صرف اپنے بائیں ہاتھ سے لٹکی ہوئی تھی، مضبوط اور پرعزم۔ ایک لمحے میں مہرا نے پشت کے پیچھے سے بندوق نکالی اور خالد پر گولی چلا دی۔ خالد نے پلٹ کر فائر کیا، گولی کی گونج کے ساتھ مہرا کی گرفت چھوٹی اور وہ نیچے گرنے لگی۔ زرگم کا دل سینے میں ساکت ہو گیا۔ وہ اور خطیر دونوں نے فوراً خالد پر فائر کھول دیا، لیکن زرگم جانتا تھا یہ رد عمل عقل کا نہیں، دل کا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں، بس بھاگا اور چھت کے کنارے سے نیچے کی بالکنی کی ریلنگ کو تھاما، وہاں سے لان میں اترا اور دیوانہ وار اس طرف بھاگا جہاں مہرا گری تھی۔ کونے پر پہنچ کر اس کی سانس رک گئی۔ مہرا بے حس و حرکت صحن میں پڑی تھی، ایک لوہے کی میز اس کے جسم سے الٹی ہوئی تھی، شاید اس ہی لمحے گری تھی جب وہ زمین سے ٹکرائی۔ زرگم گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، دنیا تھم گئی، وقت جیسے کسی نے روک دیا ہو، دل کی دھڑکن معاف ہو گئی، ذہن سن ہو چکا تھا، صرف ایک احساس باقی تھا، خوف، ایسا خوف جو انسان کے وجود کو اندر سے کھا جائے۔ کیا وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا؟ مہرا کے ہونٹ ہلکے سے کھلے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا، اس کے سر کے بائیں طرف سے بھی سرخ سیال زمین پر ٹپک رہا تھا۔ وہ زندہ ہے۔ خطیر پیچھے سے آ کر رکا، پتہ نہیں۔ زرگم کی آواز بہت مشکل سے نکلی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا تو صدام کا ہیلی کاپٹر دور بادلوں میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ بزدل، اس کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ اس نے مہرا کی طرف دوبارہ دیکھا، نبض کمزور ہے۔
خطیر نے اس کی گردن پر انگلیاں رکھی، پھر زرگم کی جانب نگاہوں میں پریشانی لیے دیکھا۔ ہمیں نکلنا ہوگا، واز دوڑتا ہوا آیا۔ باقی کہاں ہے؟ واز کی تنہا آمد دیکھ کر خطیر نے پوچھا۔ کچھ زخمی ہے سر، ہاسپٹل منتقل کر رہے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے، واز نے اطلاع دی۔ پھر نظریں ماہرہ پر جم گئی۔ میڈم کو کیا ہوا؟ وہ گر گئی ہے، خطیر نے کہا۔ پھر واز کو حکم دیا، مجھے کوئی صاف کپڑا لا کر دو۔ واز فوراً دروازے کی جانب دوڑا۔ میں وقتی طور پر بینڈیج کر رہا ہوں، تو آپ جتنی جلدی ہو سکے تم گاڑی کو حویلی کے رائٹ سائڈ لے آؤ۔ بس آیا تو آپ کی آواز ایئر پیس میں گونجی۔ زرگم کے دماغ کو دوبارہ مکمل طور پر کام کرنے میں چند لمحے مزید لگے۔ پھر جیسے حقیقت نے اسے اپنی گرفت میں لیا، اس نے جیب سے فون نکالا اور FIA کے ڈائریکٹر دانش نواز کو کال ملائی۔ مختصر مگر تیز گفتگو اور اس نے تمام صورتحال بیان کی۔ دانش نواز نے فوراً اسلام آباد واپسی کے لیے ایک پرائیویٹ جیٹ کا بندوبست کیا۔ زرگم جانتا تھا کہ اس شہر میں مزید رکنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ان کے زیادہ تر لوگ زخمی تھے اور صدام کے کارندے کسی بھی لمحے دوبارہ حملہ کر سکتے تھے، اور وہ جانتا تھا مقابلے کے لیے پہلے زندگی ضروری تھی۔ کیا تم اسے اسلام آباد پہنچنے تک زندہ رکھ سکو گے؟ اس نے خطیر سے پوچھا۔ کوشش کروں گا، خطیر کہہ کر ماہرہ کے باقی زخموں کی جانچ کرنے لگا۔ زرگم نے فوری طور پر اپنے چاچو حاتم کیانی کا نمبر ڈائل کیا۔ 2 بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ چاچو، زرگم کی آواز تھکان سے بھرپور تھی۔ سب خیریت ہے؟ فون کی دوسری جانب سے پریشان مگر سنبھالا ہوا سوال آیا۔ جی سب ٹھیک ہے، خطیر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ سے ایک کام ہے۔ کہو بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ آپ کے دوست ہیں نا ڈاکٹر دانیال، مجھے ان کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے کلینک لے چلیں۔ حاتم صاحب جانتے تھے کہاں جانا ہے۔ ان کی یادیں پلٹی 2 برس پہلے کا وہ لمحہ جب وہ نین کو نہ بچا سکے، لیکن زرگم نے دانیال صاحب کی بیٹی کو اغوا اور ممکنہ موت سے بچا لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ وہ احسان لوٹایا جائے۔ زرگم کو اس وقت عالمی معیار کے سرجن کی ضرورت تھی۔ ہم 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ زرگم نے گھڑی دیکھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے بتا دیتا ہوں۔ کون زخمی ہے؟ ایک دوست، آپ نہیں جانتے، زرگم نے جواب دیا، اور حاتم صاحب نے کال بند کرنے سے پہلے گہری سانس لی، شاید دعا کی۔ واز تولیہ لے کر لوٹا۔ خطیر نے اسے لے کر نرمی سے ماہرہ کے گرد لپیٹا تاکہ جب اسے منتقل کرے تو اس کے زخم مزید خراب نہ ہوں۔ چلو، تراب 1 منٹ بعد بھاگتا ہوا آیا۔ گاڑی کہاں ہے؟ زرگم کی نظریں پریشان ہوئی۔ ماہرہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے یوں ہی اٹھا کر لے جایا جائے۔ اگر اس کی کمر یا گردن کو چوٹ آئی تھی تو ایک معمولی حرکت اسے ہمیشہ کے لیے معذور کر سکتی تھی۔ یہی ہے، تراب نے اپنے پیچھے اشارہ کیا۔ ہم اسے کیسے لے کر جائیں؟ زرگم نے خطیر کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ مضبوط چاہیے جس پر اسے رکھ کر اٹھا سکے۔ خطیر نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ دروازہ کام کرے گا، زرگم نے مشورہ دیا۔ دروازہ آپ کی خدمت میں ابھی حاضر ہوتا ہے، واز نے کہا، اور اگر زرگم اتنا بے حال نہ ہوتا تو شاید ہنس پڑتا، لیکن اس کی نظریں ماہرہ کے سفید پڑتے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ گرنے کی وہ لمحہ وار یاد اس کے دماغ میں دوبارہ گونج رہی تھی۔ ایک انجانا بے رحم خوف اس کے دل میں پنجے گاڑ چکا تھا، ویسا ہی جیسے اس روز جب خطیر کو گولی لگی تھی۔ آپ مضبوط ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ وہ خود سے کہہ رہا تھا، شاید زیادہ خود کو یقین دلانے کے لیے اور کم ماہرہ کو۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا، ایک لمحے کو اس نے مڑ کر حویلی کی تباہی دیکھی، زخمی سا تھا، شکست خوردہ منظر، اور دل میں ایک احساس کہ شاید وہ غلط تھا، شاید اس طرح وہ نین کو نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ اندھیری راتیں لمبی ہوتی ہے، اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور ایئر پیس میں آہستہ سے کہا، موو آؤٹ، آپریشن فیلڈ۔ کلینک کے پچھلے گیٹ پر گاڑی رکی۔ زرگم لپک کر باہر نکلا، پیچھے کی طرف دوڑا جہاں خطیر پہلے سے موجود تھا، دروازہ کھولا اور فوراً اندر کودتا ماہرہ کو احتیاط سے اٹھا سکے۔ وہ دونوں نہایت احتیاط سے اس دروازے کو اٹھا رہے تھے جس پر ماہرہ کو لٹایا گیا تھا۔ فلائٹ میں وہ مستحکم رہی، لیکن وہ دونوں جانتے تھے ایک بھی غلطی اس کی زندگی چھین سکتی تھی۔ کلینک کے دروازے پر ڈاکٹر دانیال کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر نے اسٹریچر آگے بڑھایا۔ زرگم اور خطیر نے بہت آہستگی سے دروازے کو جھکایا اور ماہرہ کو اسٹریچر پر منتقل کیا۔ انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، زرگم نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر دانیال نے سنجیدگی سے سر ہلایا، اور پھر وہ دونوں ماہرہ کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جانے لگے۔ دروازے بند ہونے سے پہلے حاتم صاحب نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، پھر آ کر زرگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں ایک تسلی تھی، ایک یاد جس میں وہ 9 سالہ زرگم جس کی ماں کی موت کے بعد صرف ایک بازو نے تھاما تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ حاتم صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ جی، بس تھوڑا پریشان ہوں، زرگم نے بھاری سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ حاتم صاحب کی نگاہیں گہری ہوئی۔
زرگم کا دل ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ وہ جواب دینے کے لیے لب کھولتا مگر زبان ساتھ نہیں دیتی، پھر جیسے لفظ خود اس کے دل سے نکلے تھے۔ میرے دشمن کی بیٹی۔ حاتم صاحب کے چہرے پر ہلکی سی جنبش آئی۔ وہ زرگم کو چند لمحے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس کے لہجے میں وہ دراڑ سنائی دی جس کے بیچ ایک جذبہ پل رہا تھا جسے وہ شاید خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ پھر حاتم صاحب آہستگی سے مسکرائے۔ ان کے لہجے میں وہ شفقت تھی جو اسے اپنے باپ سے کبھی نہیں ملی تھی۔ اگر دل مانتا ہے تو باقی سب خاموش ہو جاتا ہے، وقت بھی، نام بھی، دشمنیاں بھی۔ زرگم کی پلکیں لرزی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے پر وہ نرم خاموشی اتر آئی جو کسی بڑے بوجھ کے ہلکا ہونے پر آتی ہے۔ حاتم صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے تھپتھپایا۔ وہ لمحہ جیسے زرگم کے دل میں کسی اعتراف کی پہلی اینٹ رکھ گیا تھا۔ ایک دن وہ اعتراف اس کی تقدیر لکھے گا۔ زرگم اس چھوٹے سے ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھا جہاں اب حاتم صاحب خطیر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے اپنا فون نکال کر تراب کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ واز کے ساتھ کراچی میں کچھ کام نپٹانے کے لیے رکا ہوا تھا۔ پہنچ گئے؟ تراب کال کا جواب دیتے ہی پوچھا۔ ہاں، بس ماہرہ کی سرجری چل رہی ہے۔ واز کو یہاں کیا کام دینا ہے؟ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اسے بولو وہاں سے سیکیورٹی روم کلیئر کر دے۔ پھر اسے ماہرہ کے سیف ہاؤس اور وہ لڑکیاں یاد آئی تھی جنہیں ان لوگوں نے کل رات آزاد کیا تھا۔ کیا اب تک صرف 24 گھنٹے ہوئے تھے؟ اس کے علاوہ تم اس سیف ہاؤس جاؤ جہاں ہم نے لڑکیوں کو چھوڑا تھا، اور اگر وہ اب بھی وہاں موجود ہے تو دیکھتے ہیں آگے کا۔ میں سب کو سنبھال لوں گا، فکر نہیں کرو۔ شکریہ دوست۔ وہ کال ختم کر کے واپس کرسی کی پشت پر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ ساری محنت رائے گا گئی۔ صدام ایک بار پھر ان کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ زرگم صرف چند لمحوں کے لیے بیٹھ سکا، پھر جیسے کوئی انجانی بے چینی اسے دوبارہ کھینچ کر کھڑا کر لائی۔ آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کے سامنے پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ ماہرہ کی زخمی حالت، اس کے لہو میں ڈوبے ہونٹ، اس کے زخمی کندھے کی تصویر اس کی آنکھوں میں تازہ ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ خطیر ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ خطیر نے نرمی سے جیسے لفظوں سے اس کی دل کی لرزش روکنے کی کوشش کری تھی۔ زرگم کو معلوم تھا کہ یہ محض تسلی ہے، لیکن وہ سر ہلاتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکا، انشاءاللہ، اور وہ بھی اتنی آہستگی سے کہ شاید خود اسے بھی سنائی نہ دیا ہو۔ صدام کا کیا کرنا ہے اب؟ زرگم جیسے ذہن کو کسی اور سمت موڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آخری لوکیشن اندرون سندھ میں ملی ہے۔ ہماری ٹیمز اس کی باقی پراپرٹیز پر چھاپے مار رہی ہے۔ اپ ڈیٹ ملے تو فوراً بتانا، اور گھر سے کافی کالز آ چکی ہے۔ تم ہی جا کر سب کو تسلی دے آؤ۔ زرگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم؟ میں ہوں یہاں۔ جواب حاتم صاحب کی آواز میں آیا جو پیچھے سے نزدیک آئے تھے۔ چاچو آپ گھر جائیں، میں اکیلا ٹھیک ہوں۔ زرگم نے نرمی سے کہا، تمہاری چاچی نے نہیں سکھایا کہ باپ کے سامنے نہیں بولتے؟ حاتم صاحب نے ہلکا سا تنبیہی لہجہ اختیار کیا۔ خطیر بے ساختہ ہنس دیا اور باہر نکل گیا۔ کافی پیو گے؟ حاتم صاحب نے سوال کیا، اور جب زرگم نے انہیں خاموشی سے گھورا تو وہ ہنس پڑے۔ یہ پرائیویٹ کلینک ہے، یہاں صرف کافی ملتی ہے، چائے نہیں۔ رہنے دے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ زرگم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، پھیکی، تھکی ہوئی۔ دل کے اندر ایک وجود زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ ایسے میں زبان سے کچھ خوشی کا لفظ نکلنا گناہ سا لگتا تھا۔ انتظار نے اسے 2 سال پرانی یادوں میں کھینچ لیا جب خطیر کو گولی لگی تھی، اور ہر سانس کے ساتھ یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں وہ اپنے بہترین دوست کو کھو نہ دے۔ وہ ہال کی دیوار سے ٹیک لگا کر دیوار پر لگی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ حاتم صاحب خاموشی سے اس کے پاس آئے اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ زرگم نے 2 گھونٹ پیے اور بوتل بند کر دی۔ آپ کو یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، زرگم نے نرم لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں اکیلا چھوڑ گیا تو تمہاری چاچی مجھے گھر سے نکال دے گی۔ حاتم صاحب مسکرا کر بولے، تو اصل میں میری فکر نہیں، صرف چاچی کارڈ ہے۔ زرگم پہلی بار دل سے ہنسا۔ ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ حاتم صاحب نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے سامنے کے دروازے کھلے۔ زرگم سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر دانیال تیز قدموں سے باہر آئے۔ وہ کیسی ہے؟ زرگم نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ مریض کا نام؟ ڈاکٹر نے بجائے جواب دینے کے سوال کیا۔ زرگم کو ایک لمحے کے لیے یہ روکھا پن چبھ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ ڈاکٹر جذباتی لکیروں کے پرے بس طبیب ہوتے ہیں۔ ماہرہ زرگم نے نظریں ملا کر کہا، سرجری کامیاب رہی۔ ایک گولی سینے میں تھی، لیکن خوش قسمتی سے پھیپھڑوں کو نہیں چھوا۔ دوسری گولی بائیں کندھے پر تھی جو کسی اناڑی نے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ زخم صاف کر کے ٹانکے لگا دیے ہیں۔ رائٹ ہینڈ میں ایک معمولی فریکچر اور سر پر چوٹ ہے، مگر وہ بچ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر عروج اگلے 24 گھنٹے ان کی نگرانی کرے گی۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟
جی۔ ڈاکٹر نے اندر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ زرگم تیز قدموں سے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا ڈاکٹر عروج نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کمرے میں ہے۔ زرگم کی نگاہ جیسے بھٹکنے کے بعد ٹھہر گئی۔ ماہرہ ایک بستر پر لیٹی تھی، مشینوں سے جڑی ہوئی سانسوں کی گواہی بیپ کی آواز دے رہی تھی۔ کمرے میں دوائیں اور خاموشی کی ملی جلی مہک تھی۔ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، جیسے خود کو سمجھا رہا ہو۔ جی، لیکن وقت لگے گا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ فارم پر کیا نام لکھوں؟ زرگم۔ بس زرگم؟ وہ چاہتا تھا کہ ماہرہ کی موجودگی ایک راز رہے۔ وہ بستر کے قریب آیا۔ مشینوں کی آوازیں اذیت دہ تھیں، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کی نظریں ماہرہ کے چہرے پر جمی تھی۔ رنگ سفید پڑا تھا، ہونٹ بے خون، لیکن وہ پھر بھی زرگم کو دنیا کی سب سے خوبصورت شے لگی۔ آپ بہت بہادر ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ بیٹھ جائیں سر، ڈاکٹر عروج نے ایک کرسی قریب کھینچی۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ جلد ہوش میں آ جائے گی؟ ہم امید کرتے ہیں چند گھنٹوں میں۔ زرگم نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر نظریں ماہرہ پر ٹکا دی۔ پہلی بار وہ اسے پوری طرح دل سے آنکھ بھر کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت نقوش، گوری رنگت اور اس کے مزاج کی طرح بالکل کھڑی ناک۔ زرگم کی پلکیں جھپکی۔ ایک بار پھر دل میں وہی چبھن اٹھی، وہی انجانی کسک جو وہ کئی دنوں سے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر کو جھٹک کر اس نے خود کو جھڑکا، مگر دل کے جذبات کو خاموش کر دینا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ ماہرہ کا احترام کرتا تھا، اس کے حوصلے، اس کی ہمت کے لیے جو وہ اپنے باپ جیسے شخص کے خلاف کھڑی تھی، مگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل کا یوں درد کرنے لگنا، یہ کیا تھا؟ اس کی نظریں دوبارہ ماہرہ کے چہرے پر جم گئی، جیسے کسی گمشدہ دعا کی تلاش میں ہو۔ اس خیال پر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری کہ وہ جیسے ہی ہوش میں آئے گی غصے سے پاگل ہو جائے گی، اسے ہسپتال میں قید رکھنے کا الزام لگا کر ضد میں آ کر اس سے لڑے گی اور شاید بھاگ نکلے گی۔ دروازے کی ہلکی سی آہٹ پر اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ کیسی ہے؟ خطیر اندر آیا۔ ٹھیک ہے، زرگم نے مختصر سا جواب دیا۔ چلو میں تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں، تھوڑا سو جاؤ، کھا پی لو، پھر واپس آ جانا۔ بے غصے میں تھی۔ بحث مت کرنا، سیدھے چلو۔ زرگم تھکا ہوا تھا، بحث کا موڈ نہ تھا۔ جانے سے پہلے ایک آخری بار ماہرہ کو دیکھا، پھر نرس سے مخاطب ہوا، اگر کوئی بات ہو تو مجھے کال کر دینا۔ اوکے سر، نرس نے مؤدبانہ جواب دیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے، ناول بہت مزیدار ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ ماہرہ کو ہوش کب تک آ جائے گا؟ ماہرہ ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی؟ کیا زرگم اور ماہرہ کی شادی ہوگی؟ بہت سارے سوال جس کا ایک ہی جواب ہے یہ ناول کو پورا سننا۔ تو بس میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ بہت ہی مزیدار ناول ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔